اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بھی بنایا اور بہت بڑے باصلاحیت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر تو اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چھوٹی عمر کے تھے تو آپ کے والدہ صاحبہ آپ کو بڑی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں، نماز پڑھنے کی بڑی تاکید رکھتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو۔ رات کا زیادہ حصہ نیند میں گزار دینا انسان کو قیامت کے دن اچھے کاموں سے محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے نصیحتوں کو توجہ سے سنتے اور جو کچھ سکھایا جاتا وہ کرتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بھی بڑی اچھی دی تھی۔ ان کے بچپن کی وہ باتیں بہت مشہور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں کتنے سمجھدار تھے۔ اول ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت عمر صرف 11 برس کی تھی۔ مقدمہ میں یہ تھا کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پر یہ دعویٰ تھا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت چر لیا اور روند کر تہس نہس کر ڈالا۔ کھیت والے کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ قریب اتنا تھا جتنے کی وہ بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو اس کے کھیت کے نقصان کے بدلے میں دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے مقدمہ میں دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ سن کر بولے، ابا جان، آپ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، کھیت والے کا تو نقصان ہوا، وہ اسے ضرور ملنا چاہیے، لیکن میرے سمجھ میں ایک صورت اس سے بھی اچھی آ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا صورت ہے؟ بولے، بکریوں کا گلے کھیت والے کو دے دیا جائے، وہ ان کا دودھ پیے اور ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ وہ اس کے کھیت کو پھر سے جوتے بوئے، پھر جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت والے کو فصل کے ساتھ کھیت دے دے اور اپنے بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر یہی حکم دے دیا۔ دوسرا ایک اور مقدمہ کا فیصلہ ہے، اس سے زیادہ سمجھداری سے یہ مقدمہ بڑا دلچسپ بھی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور توجہ سے سنتے رہیں، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں۔ دونوں کی گود میں ایک بچہ تھا۔ دونوں ایک جگہ رات کو ٹھہری۔ بڑی عورت کا لڑکا بھیڑیا لے گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے چھوٹی عورت کی
औरत का बच्चा छीन लिया और ये कहा कि ये मेरा बच्चा है। दोनों उस बच्चे के लिए झगड़ने लगी। मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचा। वहाँ बड़ी उम्र की औरत ने ऐसी चालाकी से बात की कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बच्चा उसी को दे दिया। छोटी उम्र की औरत रोती चिल्लाती अदालत से निकली। रास्ते में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिले। हाल पूछा तो गुस्सा मालूम हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों को बुलवाया, बच्चे को लिया और हुक्म दिया कि बच्चे को आधा आधा काट कर ये एक एक हिस्सा दोनों को दे दिया जाए। ये हुक्म सुना तो छोटी उम्र वाली औरत और ज़्यादा रोने लगी। बोली, हुजूर बच्चे को ना काटें, उसी के पास रहने दीजिए। मेरा बच्चा मेरा पास ना रहे ना सही, वह जिंदा तो रहेगा, काटने से मर जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो कहा, ये बच्चा छोटी उम्र वाली औरत का है। फिर जाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पूरी बात बताई। मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के समझ में आ गया। उन्होंने बड़ी उम्र वाली औरत को सजा दी। उस तरह छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा उसे मिल गया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।